मैं अब्दुल जब्बार गोला एडवोकेट, प्रेसिडेंट कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम। आप लोगों के सामने आने का वाहिद मकसद, जैसा कि मुल्क की सतह पर वक्फ को लेकर, वक्फ की जायदादों को लेकर बहुत गहमा गहमी चल रही है, उसी ज़मीन में मैं आपके सामने आया हूँ। कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं हमारे कर्नाटका हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज श्री शीर्षानंद ऑनरेबल जज साहब का ऑब्ज़र्वेशन जो है उसको मैं कंडम करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही नाज़ेबाल अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो हमारे रियासत कर्नाटक के बैंक मैसूर रोड पे वहाँ पर उन्होंने तंज़ किया और उसको ये किया। उसको मैं सख्त अल्फाज में मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी सो मोटो उनके ऊपर नोटिस जारी किया है। उसका मैं वेलकम करता हूं डिसीजन का सुप्रीम कोर्ट के। साथ साथ शहर गुलबर्गा में भी लोक अदालत कायम की गई थी गुज़श्ता 18 तारीख को। अली जनाब ज़मीर अहमद खान साहब मिनिस्टर फॉर वक्फ एंड माइनॉरिटी अफेयर्स की जानिब से और तमाम वक्फ के इमला को लेकर, उनके मसाइल को लेकर उन्होंने एक अच्छा इक़दाम उठाया। उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। पहले मैं उन्होंने कोशिश तो की कि वक्फ के मसाइल को हल करने की कम अज़ कम। ये अलग बात है जिस तरीक़े से तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। जैसा कि टोकन इशू किए गए थे, टोकन के हिसाब से नहीं बुलाया गया। कई लोग दूर दराज से आए थे, कई गरीब उसके अंदर थे, उन्हें तकलीफ़ दी गई, उन्हें जो है ना पैसे से भी माली नुकसान भी पहुंचाया गया। ये बहुत नागज़ीर वाक़या रहनुमा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्फ अदालत के माने अदालत के तौर पर सुनवाई होनी चाहिए, उसके बाद में आप मुक़द्दम उसका फ़ैसला सुनाया जाता तो बेहतर होता और अच्छे तरीके से वक्फ अदालत को चला सकते थे। वैसा नहीं किया गया। और जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, पूरे हिंदुस्तानी सतह पर वक्फ मुखालिफ मुहिम चल रही है, ख़ासकर मुसलमानों की जानिब से, और अच्छे पैमाने पर उसको चलाना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने फ़ैसले को वापस लेना होगा, क्योंकि जितने भी वक्फ इमलाक हैं वो तमाम के तमाम मुसलमानों के आबा व अजदाद ने कुछ मकासद के लिए वो जायदादें वक्फ की थी। जैसा कि हमारे कर्नाटक में गौसिया सराय के नाम से आप लोग जानते हैं, उसकी कीमत आपको मालूम होना चाहिए। जब शुरू हुआ था 2 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपये से लेकर आज 100 रुपये या 200 रुपये एक दिन के चार्ज करते हैं। वो एक मंशा था, मकसद था, जो देने वाले थे वाकिफ़ उस ज़माने में। दवाखाने हैं, मदरसे हैं, बेवाओं को वज़ाइफ हैं, यतीम लड़कियों की शादियां हैं और ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया जाता है। ये मकसद था, ये मंशा था वाकिफ़ का। इस मकसद के लिए वक्फ की जायदाद, जितने भी लोगों की जायदादें थी वो वक्फ कर देते राय लिल्लाह में। उसका मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह होता है। वन से वक्फ ऑलवेज़ वक्फ, उसकी जायदाद को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वक्फ का कानून लाई है, तरमीमी बिल 2024, मैं उसको कंडेम करता हूँ और गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ कि जल्द से जल्द वो बिल को वापस लिया जाए तो बेहतर होगा। और दूसरी बात, हमारे शहर गुलबर्गा में मैं पिछले 2 दफ़ा मैनेजिंग कमेटी का मेंबर मुंतखब हुआ, आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के दुआओं से, आपके वोटों से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। जब वक्फ की बात चल रही है तो ये भी मैं गोशेगुजार करूँ आप लोगों के सामने। हमारा जो वक्फ का मुद्दत थी यतीम खाने की, 3 साल का पीरियड था। 3 साल की मुद्दत 2022 अगस्त को ख़त्म हो गई। यानी कि हमारा जो इंतखाब हुआ था 2019 से 2022 तक का था, पूरी मैनेजिंग कमेटी यतीम खाना अंजुमन अंसारुल सफ़ा गुलबर्गा का। 2022 से लेकर 2 साल पूरे मुकम्मल हुए। इसके ऊपर कई दफ़ा मैनेजिंग कमेटी इलेक्शन से पहले, मुद्दत से पहले और मुद्दत होने के बावजूद भी उनको लेटर दी गई एज़ पर नॉर्म्स। उसके बावजूद भी 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी अभी तक इलेक्शन नहीं हो रहा है। टस से बस नहीं हो रही है कर्नाटका वक्फ बोर्ड और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड। इसकी क्या वजूहात हैं ये बताने के लिए भी तैयार नहीं है, ना तो हरकत में आने के लिए तैयार हैं।
میں اس کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ جہاں پر ادارے چل رہے ہیں وہاں پر مداخلت، میں نہیں سمجھتا کس کی مداخلت ہو رہی ہے، کون شرانگیزی کرنا چاہ رہا ہے، کس کے اشاروں پہ وقف بورڈ کام کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. باتیں تو بڑی بڑی ہو رہی ہیں، کام کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور ایک اہم بات، پچھلے 6-8 مہینوں سے کیا زیادہ وقفہ ہو گیا، وقف بورڈ میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کا عہدہ خالی ہے. بڑے شرم کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وقف کے کام میں کیسا ہوں گے. تو میں اس چینل کے ذریعے ہمارے منسٹر صاحب ضمیر احمد خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد انتخابات بھی ہیں وقف بورڈ کے کرناٹکا کے، وہ بھی انتخابات کروائیں اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کا تقرر کرائیں اور یتیم خانہ انجمن انصار الصفا کا جلد سے جلد انتخابات کا اعلان کیا جائے. اور شہر گلبرگہ میں جتنی املاک ہے، جتنی وقف کی جائیدادیں ہیں، نمبر 1 پورے کرناٹک میں بیدر ہے، اس کے بعد گلبرگہ ہے، یادگیر ہے، ہاسپیٹ ہے، بلاری ہے. جہاں جہاں بھی وقف کے جائیدادیں ہیں وہاں پر مکمل سروے کیا جائے اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کی پوری کوشش کی جائے. شکریہ. ابھی جیسے جبار گولا صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ سب سے پہلے تو کرناٹکا مسلم پولیٹیکل فورم مکمل طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی حمایت میں ہے. جس طریقے کا انہوں نے اقدام اٹھایا، اس اقدام کا نتیجہ یہ رہا کہ 5 کروڑ کے قریب لوگوں نے میلز جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجے. اب اس کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ایک وفد جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی سے ملاقات بھی کیا اور اس کو تفصیلی طور پر وقف کے املاک کے تعلق سے اور جو امینڈمنٹس کیے گئے تھے اس کی رد کرنے کی وجوہات انہوں نے سامنے پیش کی. اور تمام تر جو ممبرز جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس کی ستائش کی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جس طریقے سے باقاعدگی کے ساتھ میں تمام تر امینڈمنٹس جو پیش کیے گئے تھے اس کو رد کرنے کے لیے جو اپنی تحریر پیش کی ہے وہ قابل تعریف ہے. اب یہاں معاملہ گلبرگہ شہر میں مجھے یاد آتا ہے قمر الاسلام صاحب کا کہ انہوں نے جب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جس طریقے سے اس وقت 2016 میں 3 طلاق کی ایک مہم چھیڑی تھی 3 طلاق کے خلاف میں، کیونکہ اس وقت تک کوئی پارلیمنٹ کا قانون نہیں بنا تھا، تو سپریم کورٹ میں جب فیصلہ ہوا تھا تو اس کے تعلق سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک مہم چھیڑی تھی اور یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے. تو ان دونوں موضوعات پر ایک بہت زبردست پیمانے پر گلبرگہ شہر میں ایک مہم چھیڑی تھی انہوں نے. تمام تر جیسے آج کی تاریخ میں میل کروائے گئے ہیں، اس وقت سپریم کورٹ کو انہوں نے یہاں سے تمام مساجد کے ذمہ داروں کو بلا کر، تمام اماموں کو، مشائخین کو بلا کر ایک باقاعدگی کے ساتھ میں ایک مہم چھیڑ کر یہاں سے خطوط روانہ کروائے تھے. یہ قابل تعریف مہم تھی. اس کے بعد میں انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کروایا تھا. وہ قیادت کی آج کمی ہمیں بہت زبردست طور پر محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پر اس طریقے سے کوئی بھی اقدام منظر عام پر نہیں لایا گیا. یہ پورے حیدرآباد کرناٹک کے علاقے کی قیادت کی سب سے بڑی کمزوری یہاں پر ہے. اب اسی طریقے سے بہت خوشی کی بات رہی کہ وقف کے متعلق ایک عدالت قائم کرنے کی کوشش کی گئی وقف عدالت کے طور پر. مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ ایک وقف عدالت بلائی گئی ہے کہ 350 سے زائد لوگوں نے ٹوکنز لیے تھے اور ان کی سنوائی ہو جائے گی. پر کیونکہ یہ پہلی عدالت تھی، شاید ایسا لگتا ہے کہ جو ہے اس کے اندر کمی پیشی رہ گئی ہے. جو بھی معاملات اس عدالت میں پیش کرنے کے لیے لوگ آئے تھے ان کی سنوائی نہیں ہو پائی. لیکن خوشی اس بات کی ہے، میں اس بات کی ستائش کرتا ہوں ضمیر خان صاحب کی کہ کم سے کم انہوں نے سنوائی نہیں کی وہاں پر، لیکن ان کے جو معاملات ہیں وہ ڈی سی کے پاس اور تمام تر املاک کے سامنے انہوں نے پیش کیے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی معاملات وہاں پر پیش کیے گئے ہیں، جن لوگوں نے بھی ٹوکنز لیے تھے، چاہے وہ یتیم خانے کا معاملہ ہو، چاہے وہ سروے نمبر 53 کا معاملہ ہو، چاہے وہ محبس مسجد کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی اور جو بھی معاملات یہاں پر پیش کیے گئے تھے، چیتاپور کا ہو یا کہیں پر بھی جو بھی معاملات چل رہے ہیں، لٹیگیشن چل رہا ہے، وہ معاملات کی سنوائی ہوگی اور انصاف ہوگا اور وقف کی جائیدادیں وقف بورڈ کو واپس حاصل ہو جائیں گی. میں امید کرتا ہوں. میں اس کے ساتھ ساتھ گزارش کروں گا کہ
جو حالات یہاں پر پیش ہیں وقف کے املاک کے تعلق سے، اس کو بہت ضروری ہے کہ ان کو درست کیا جائے۔ آج کئی سارے وقف کے املاک کے اوپر غیر قانونی قبضے ہیں اور ان قبضوں کو ہٹانا بہت ضروری ہے۔ ڈی سی ہنگامی طور پر حرکت میں آ کر ان تمام تر جو لیٹیگیشنز ہیں ان کو دور کرنے کا کام کرے اور وقف آفیسر بھی اس کا کام انجام دے، تو یہ اس شہر کے لیے ایک خوشائند بات ہوگی، کیونکہ وقف کے معاملات حل ہو جائیں گے تو بہت سارا جو مسائل ہیں وقف سے جڑے ہوئے وہ سارے کے سارے صحیح ہو جائیں گے۔ اور امید کرتا ہوں کہ اگلی بار جب ضمیر احمد خان صاحب یہاں پر آئیں گے تو یہ تمام تر جو ٹوکنز لیے گئے تھے ان تمام تر ٹوکنز پر سنوائی ہو جائے گی، ان مسائل کو حل کر لیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کرناٹکا مسلم پولیٹیکل فورم پھر ایک بار یہ گزارش کرتا ہے ضمیر احمد خان صاحب سے کہ فوری طور پر یہ تمام تر معاملات کو حل کرنے کے لیے پورے محکمے کو عمل آرا کروائیں۔